السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. صدق الله المولانا العظيم. وقال سبحانه وتعالى في عصمة حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں حبیب پاک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے بنایا، جو ایک بڑا عظیم شرف ہے۔ اسی نسبت سے اللہ تبارک و تعالی ہم پر بے پناہ فضل و کرم فرماتا رہتا ہے۔ یہ نسبت بڑی چیز ہے۔ یہ نسبت کی وجہ سے چیزوں کو عظمت ملتی ہے، مقام ملتا ہے۔ نسبت اچھی ہے تو اس کا فائدہ اچھا ملتا ہے، اگر نسبت بری ہے تو اس کا برا اثر ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور تمہاری نسبت، تمہارا تعلق اچھوں کے ساتھ ہو۔ تم اچھوں کے صحبت میں رہو، اچھوں کے ساتھ میں رہو، اچھوں سے تمہاری نسبت ہو۔ جب اچھوں کے ساتھ نسبت ہوتی ہے تو اس کی بھی وہی قدر ہوتی ہے جو اچھے کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک معزز مہمان ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی خدمت میں 1 سے 2 4 افراد ہوتے ہیں، تو جس راہ سے وہ گزرتا ہے اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، اس کے ساتھ وہ بھی ہوتے ہیں، تو اس کی اچھے کی نسبت کی وجہ سے اسے بھی وہی قدر ملتی ہے۔ جب اسے دسترخوان پر بٹھایا جاتا ہے تو اس نسبت کی وجہ سے اسے بھی اس کے ساتھ اسے دسترخوان پر بٹھایا جاتا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ اچھوں کے ساتھ ہم ہو جاتے ہیں، اچھوں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، اچھوں سے ہم نسبت جوڑ لیتے ہیں تو ہمارا اچھا ہوتا ہے، عزتیں ملتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں
نصیحت آنے کے بعد جو ظالم قوم ہے یعنی وہ نامناسب ہیں، اچھے نہیں ہیں، ان کی صحبت میں نہ بیٹھیں، ان کے ساتھ نہ رہیں، ان سے تعلق نہ رکھیں، ان سے کوئی نسبت تمہیں نہ ہو، ورنہ عزیزان محترم بروں کی نسبت، بروں سے تعلق، بروں سے درستی اسے برا بنا دیتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آدمی نماز پڑھنے سے نمازی بن جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نمازی۔ حج کیا تو اسے کہتے ہیں حاجی صاحب، علم دین حاصل کیا اسے کہتے ہیں عالم صاحب۔ نمازی بنتا ہے، حاجی بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، قاضی بن سکتا ہے، عزیزان محترم ولی بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، مگر کوئی صحابی نہیں بن سکتا، کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ آج بھی غوث بن سکتا ہے، کوئی قطب ہو سکتا ہے، غوث ہو سکتا ہے، ابدال ہو سکتا ہے، عالم و قاضی ہو سکتا ہے، مگر صحابی نہیں، اس لیے کہ صحابیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے، نبی کا چہرہ دیکھے، نبی کو دیکھے، ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھے۔ جب رسول پاک علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے تو وہ صحابی ہے۔ تو عزیزان محترم نماز پڑھے تو نمازی، حج کرے تو حاجی، علم حاصل کرے تو عالم و قاضی، مگر صحابی عبادت پر عبادت، ریاضتوں پر ریاضت، نوافل پر نوافل، شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ولی بنتا ہے، قطب بنتا ہے، غوث ابدال بنتا ہے، مگر صحابی نہیں، اس لیے کہ صحابیت کے لیے صحبت کی ضرورت ہے۔ نبی کی صحبت ہے تو نبی کی صحبت جسے ملی ایمان کی حالت میں وہ صحابی ہے، تو صحبت اسے اس درجے پر پہنچا دی، صحبت اسے اس درجے پر پہنچا دی، کوئی اور شے اس کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتا۔ تو عزیزان محترم صحبت کا بڑا کردار ہے، صحبت کا بڑا اثر ہے۔ صحبت کا اثر، انسان تو انسان ہے، صحبت کا اثر در و دیوار پر بھی ہوتا ہے، جانوروں پر بھی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ آپ احادیث پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ صحبت کا اثر انسان پر ہی نہیں بلکہ صحبت کا اثر جانوروں پر بھی ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہر ایک پر ہوتا ہے۔ واضح طور پر ظاہر طور پر دیکھیں صحبت کا اثر، جیسے شام ہوتی روڈ پہ ریاض کے پکوڑے کھاتے، لوگوں کے پوری مرچاں کھاتے، پیپر میں نہیں، پیپر کاغذ ہے، خالی ہے ربڑ کو پوچھنے کو چھپاتے ہیں۔ ایک پیپر وہ ہے اور ایک پیپر وہ ہے جس کو ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں، اسے چھوپتے ہیں، اسے عزت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ قرآن پاک، احادیث پاک۔ وہ بھی پیپر، یہ بھی پیپر ہے، مگر وہ پیپر اس کو نسبت قرآن سے ہوئی، اس کو تعلق قرآن سے ہوا، تو اسے ہم قدر سے، اس پیپر کو قدر سے اٹھا کر آنکھوں سے لگا کر چھوپ کر رکھ رہے ہیں۔ اور ایک پیپر وہ ہے، وہ کاغذ ہے جس کو ہم پوچھ کر کے گندی نالیوں میں پھینک رہے ہیں۔ عزیزان محترم لکڑی وہی درختوں سے بنی ہوئی لکڑی، کسی لکڑی سے ہم کرسی بناتے ہیں جس پر ہم بیٹھ جاتے ہیں، اور لکڑی وہی ہے جس کو ہم رحل بناتے ہیں تو اس کو ہم قرآن کے ساتھ اٹھا کر کے اپنی قدر سے رکھتے ہیں۔ وہ بھی لکڑی ہے، یہ بھی لکڑی ہے جس کو ہم قدر سے اوپر اٹھا کر رکھتے ہیں، وہ بھی لکڑی ہے جس پر ہم بیٹھتے ہیں، وہ بھی لکڑی ہے، مگر نسبت بدل گئی،
تعلق بدل گیا تو اس کا مقدر بدل گیا، اس کی قدر بڑھ گئی۔ تو عزیزان محترم ایسے آگے دیکھ سکتے ہیں، کتنی ایسے مثالیں ملتی ہیں۔ کپڑا ہے جس کو ہم سلاتے ہیں، کبھی کرتا کوئی پیجامہ بناتے ہیں، کپڑا ہی ہے۔ ایسے ہی بنا ہوا کپڑا ہے جس کو ہم قرآن کا خلاف بناتے ہیں، قرآن کا خلاف بناتے ہیں، اسے چومتے ہیں۔ کبھی وہی کپڑا اللہ والوں کے مزاروں پر چڑھتا ہے تو اسے چومتے ہیں، کبھی وہی کپڑا ہی ہے کعبے کا خلاف بنتا ہے تو اسے آنکھوں کو لگانا سعادت سمجھتے ہیں۔ کپڑا ہی ہے مگر کپڑا اس کو نسبت خانے کعبہ سے ہو جائے، خلاف کعبہ بن جاتا ہے تو اسے آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ کپڑا ہی ہے مگر نسبت اس کو خانے کعبہ سے ہوئی۔ کپڑا ہی ہے اللہ والوں کے مزارات پر چڑھ جائے تو آنکھوں پر سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ کپڑا ہی ہے قرآن کا خلاف بن جائے تو اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، مگر کپڑا ہی ہے جس کو ہم پہنتے ہیں تو کہیں پھینک دیتے ہیں، کہیں اٹھا کے چھڑ دیتے ہیں، کہیں سکھا دیتے ہیں، کہیں اس کو رکھ دیتے ہیں۔ کپڑا ہی ہے مگر فرق کیا ہے؟ اچھی اور بری نسبت، جب نسبت اچھی ہو جائے تو اس کی قدر ہوتی ہے۔ تو آگے بڑھیں، ایسی مثالیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ اینٹ ہے جس سے ہم دیواریں بنائیں، مسجد کی دیواریں بنی، اب مسجد کی جب دیواریں بنی تو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ اسی فیکٹری سے بنی ہوئی اینٹیں وہی لوڈ ہوتا تھا، ہم چند اینٹوں کو نکال کر کے مسجد کی تعمیر میں لگائے، اسی لوڈ سے اتری ہوئی اینٹیں اٹھا کر کے ہم نے طاہرت خانے کو بنائی۔ اب طاہرت خانے کو تھوکا جا رہا ہے، اس کی الگ ہے، وہ اس کا وقات الگ ہے، مگر یہاں اس کی قدر کیوں؟ کہ اس لیے کہ اینٹ وہی ہے، پتھر وہی ہے، مگر نسبت اس کو خانے خدا سے ہو گئی، مسجد سے ہو گئی، تو اس کی نسبت کی وجہ سے اس کی قدر بڑھ گئی۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اچھی نسبت کا اثر اچھا ہوتا ہے، بری نسبت کا اثر برا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم حدیث پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ایک سفر پر ہیں، سینکڑوں صحابہ ساتھ ہیں، ایک جگہ رکنے کا حکم دیا گیا، جیسے ہی رکے کچھ دیر گزری تھی کہ اب پھر حکم ہوا کہ یہاں اب رکا نہ جائے، فوری یہاں سے آگے چل پڑے۔ انسان محترم وہاں رکے اس لیے تھے کہ وہاں ایک کنواں تھا۔ عرب میں جہاں کہیں پانی ملتا ہے تو لوگ وہاں رکتے ہیں، اپنی ضرورتوں سے فارغ ہوتے ہیں اور پانی سے سیراب ہوتے ہیں، پانی بھر لیتے ہیں، آگے سفر کے لیے اس میں تیاری کر لیتے ہیں۔ جیسے وہاں رکے تھے ابھی کچھ وقت ہوا تھا اور لوگ وہاں کے کنویں سے پانی استعمال کرنے کے لیے پانی اٹھا رہے تھے، لوگوں نے آٹا گھوم ڈالا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اب یہاں نہیں رکا جائے گا، یہاں سے فوری نکل جائے گا۔ وہاں سے فوری چلنے لگے اور ارشاد ہوا جو آٹا گوندھا گیا اس آٹے کو بھی یہیں پھینک دیا جائے۔ انسان محترم سفر میں آج اتنی سہولتوں کے باوجود سفر میں ہم مختصر سا سامان رکھتے ہیں، تب بھی ہم کسی چیز کو ویسٹ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہ سفر لمبا ہے، کام آگے آئے گا، کیوں پھینکیں اس کو، ذرا اگر خراب ہو گیا ہے تو بات سن کر دیکھتے ہیں، ذرا اچھا ہے جو خراب نہیں ہوا، آگے منزل کو کھانے آتا ہوں کو ہم جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ مگر وہ زمانہ تنگی کا زمانہ، مشکل کا زمانہ، اور سفر بھی بڑا۔ آج تو ایسا زمانہ ہے کہ فون کر کے بولتے ہیں میاں پیسے ختم ہو گئے سفر میں، ذرا فون پے کر ڈالو، گوگل پے کر ڈالو، چیک پے کر ڈالو، سفر آسان ختم جا کے۔ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا، جو گھر سے لے کر چلے تھے وہی ہوتا تھا۔ اب حکم ہوا ہے کہ اس آٹے کو پھینک دیا جائے جس کو کھودا گیا ہے آگے سے۔ آگے چلے تو پوچھا گیا تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں قوم ثمود بسا کرتی تھی، ان کی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے جو ان پر عذاب نازل فرمایا تھا تو وہ عذاب کا اثر آج بھی زمین پر باقی ہے۔ تو عزیزان محترم بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جس جگہ پر جس علاقے میں نافرمان قوم بستی تھی، اس نافرمانی کی وجہ سے جو عذاب آیا تو اس کی صحبت کی وجہ سے، ان بروں کی صحبت کی وجہ سے ان کی برائی کا اثر اس وقت تک بھی اس زمین پر باقی ہے، اور وہاں کا پانی بھی ان کی صحبت کی وجہ سے وہ لائق استعمال نہیں ہے۔ فرماتے ہیں نہ پانی پیا جائے، نہ اس پانی سے جو آٹا گوندھا گیا نہ وہ آٹا استعمال کیا جائے، بلکہ اس آٹے کو چھوڑ دیا جائے۔
مختصر یہ عرض کروں کہ اثر صرف انسان پر نہیں بلکہ جمادات پر بھی ہوتا ہے، جمادات پر بھی ہوتا ہے۔ جمود ہے نا زمین پتھر، تو اس کا اثر عزیزان محترم برے کا اثر برا، اچھے کا اثر اچھا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم حاجی جو جاتے ہیں عمرہ جانے والا کو تو نہیں معلوم، آج کل جو ہے جو جانے والے کی جگہ ہیں عمرہ جانے والوں کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ آج وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں اب جانے نئے پابندیاں لگا رہے ہیں، ایک اچھی ہے عمرہ جانے والوں کو تعداد ہے، مگر عمرہ کرنے والوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ شیطان کو کتنے کمرے مارنا، کہاں مارنا، کیسا مارنا، کہاں جانا نہیں، کیونکہ وزارت نہیں عمرے میں وہ ارکان اس لفظ ہے ہی نہیں، حج میں ہے۔ حج میں حاجی جا کے شیطان کو کنکر مارتا، کہیں کو مارتا، کسے مارتا؟ شیطان کو مارتا نہیں، شیطان کچھ نہ مارنا ہے کتاب نے دیوانہ ہوگا کہ 13 سالہ سے وہاں ڈھیر روپے ہیں لاتا مار رہے وہ چارہ نہیں مار سکتے نہیں، تو شمالے کو مار رہی، کنکریلے کو مار رہی، ہتھیلے کو مار رہی، اس کی ماں کا کیا کی بے کو کیا کی ماں کو مار رہی، عجیب و غریب انداز سے مارتے ہیں، مگر انہیں کہ اتنا بیوقوف انہیں وہاں ٹھہرا ہے، مارا کھا لیتے ہیں۔ ٹھہرا کا صاحب انہیں چالاک بہت چالاک ہے، ہمیں یوں لگا کو چلے جاتا انہیں، ماں کا ٹھہرتا جوتے کھا لیتے، جوتے کھاتے نہیں ٹھہرتا، بلکہ اسے مار نہیں ہے، بلکہ وہ جگہ وہاں اس نے حضرت ابراہیم کی مار کھائی تھی، وہاں اس نے ٹھہرا تھا، تو اس کا اثر ایسا ہوا کہ آج تک اس جگہ پر لعنت و ملامت کی جاتی ہے، وہاں کنکر مارے جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم یہ نہیں کہ وہاں شیطان ہے، اس کی صحبت میں وہ جگہ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے وہاں گزاری تھی، تو اس کو جوتے پڑ رہے ہیں۔ وادی مینا میں حاجیوں کو حکم ہے کہ ایک جگہ ہے وہاں سے جلد گزرنے کا حکم ہے، کیوں؟ ایسا ہی کچھ حالت۔ عزیزان محترم ہم دیکھتے ہیں کہ صحبت کا اثر انسان پر نہیں بلکہ ہر ایک پر صحبت کا اثر ہے۔ صحبت کا اثر جمادات پر ہے، صحبت کا اثر حیوانات پر ہے، صحبت کا اثر آپ نے سنا ہی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بری صحبت میں پڑ گیا۔ حضرت نوح نے کہا ہے میرا بیٹا ہے، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا اہل نہیں ہے، تیرا گھر والا نہیں ہے، اس لیے انہو عمل غیر صالح، یہ صحبت بری ہے اس کی، یہ تیری راہ پر نہیں ہے، یہ تیرے سے نسبت اس کو نہیں ہے، تیرے سے تعلق نہیں ہے، تیری صحبت میں نہیں ہے، گروہ کی صحبت میں ہونے کی وجہ سے برا ہے، تیرا نہیں ہے۔ عزیزان محترم ایک نبی کا بیٹا ہے، بری صحبت میں پڑھنے سے وہ ان کا نہ کہلایا، اور ایک کتا ہے جو اچھوں کی صحبت میں آنے سے گنتی کتوں کے ساتھ نہیں بلکہ گنتی ان اللہ والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں ایک سورہ ہے سورہ کہف، سورہ کہف جو روز ہر جمعے کو پڑھنے کی فضیلت ہے، ہر جمعے کو پڑھا جائے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ کہف، سورہ کہف میں تفصیلی قصہ ان اصحاب کہف کا ہے، وہ کہف والے غار والوں کا قصہ ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ کتنے، وہ اللہ والے تھے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے شہر کو چھوڑ دیا، غار میں چھپ گئے، اس لیے کہ حالات بھی کچھ ایسے تھے، حاکم بہت پرست تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ دین کو چھوڑ دے، اس کے دین کو اپنا لے، تو اپنی ایمان کی حفاظت کی خاطر انہوں نے غار میں پناہ لے لی۔ جب وہ چلنے لگے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی پیچھے ہو گیا۔ اب چلتے چلتے بڑی دور چلے تو مڑ کر دیکھا تو کتا ساتھ پیچھے آ رہا ہے، خیال ہوا کہ یہ کتا ہمارے ساتھ آئے گا کہ بھونک کر کے ہماری اطلاع کر دے گا، ہمیں بتا دے گا کہ یہاں کچھ لوگ رہتے ہیں، اس لیے وہ ہانکنا چاہے، ہانکا تو اس کتے نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے زبان دے دے، میں بتا دوں کہ میں انہیں پکڑوانے والا نہیں ہوں بلکہ ان کی خدمت میں رہنے والا ہوں۔ تو عزیزان محترم جب یہ اس غار میں چھپے، کتا ان کے دروازے پر، اس غار کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ اب کتے کی کیا حیثیت ہے کہ کتا کیسا ہے، کتا کیسا بیٹھا ہے، کتا کیسا لیٹتا ہے، اس کی کیفیت بتانے کا سب اللہ، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے کہ اس کی کیفیت کو بیان کرے، اس کی حیرت کو بیان کرے، اس کی حرکت کو بیان کرے، ایسا ہے ویسا
ایسا ہے، ایسا سوتا ہے، ایسا اٹھتا ہے، مگر کتا ایک کتا عام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کتا ہے جو اچھوں کی صحبت میں آ گیا ہے، یہ کتا وہ ہے جو اچھوں سے نسبت والا ہو گیا ہے۔ تو جب نسبت اچھوں کے ساتھ ہوتی ہے اللہ کے پاس بھی اس کی قدر ہوتی ہے۔ اب وہ کتا کیسا لیٹتا ہے، قرآن ذکر کرتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، کبھی پھیلاتا ہے کبھی لیٹتا ہے، اس کی حیثیت کو قرآن بیان کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ اصحاب کہف کتنے تھے، وہ غار والے کتنے تھے، تو آپ بتا دیا جائے کہ وہ 3 تھے، کنفیوز تھا تو 5 تھے، تھوڑا اور کنفیوز تھا تو 7 تھے۔ قرآن نے بتایا 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے، مگر قرآن کا انداز بتانے کا ایسا نہیں کہ وہ اصحاب کہف 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے، نہیں، بلکہ یوں بتایا کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، یا وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، یا وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ تو اشارے مطلب پوچھا یہ گیا تھا کہ وہ کتنے تھے، تو وہ کتنے تھے تو یہ بتا جانا چاہیے کہ وہ 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے، مگر انداز یہ ہے نہیں، بلکہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا، یا 7 تھے، 8واں ان کا کتا۔ کتے کا تذکرہ ان کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ کتے نے ان کی صحبت میں آ گیا تھا، کتے نے ان کا سنگت لے لیا تھا، ان سے تعلق جوڑا تھا، تو کہا گیا کہ اچھوں کے ساتھ رہیں تو ان کا شمار بھی اچھوں کے ساتھ ہوتا ہے، بروں کے ساتھ رہیں تو ان کا شمار بھی بروں کے ساتھ ہوتا ہے، اور بروں کا اثر اس پر پڑتا ہے۔ اچھوں کے ساتھ رہتے ہیں تو اچھوں کا اثر اس پر پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا صحبت صالح تو صالح کرو، نیکوں کے صحبت میں رہتے ہیں تو اسے نیک بنا دیتے ہیں۔ اور کہا گیا کہ اللہ والوں کی صحبت، ایک سال کی صحبت یا 100 سال عبادت سے بہتر ہے۔ تو تم اللہ والوں کی صحبت میں رہو، اچھوں کی صحبت میں رہیں گے، اچھے بنیں گے، اچھوں میں شمار ہوگا، اور بری صحبت میں رہیں گے تو بروں کا اثر پڑے گا اور شمار بھی بروں کے ساتھ ہوگا۔ انسان محترم، اچھوں کے جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں اس کا شمار بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے دودھ ہے، دودھ آج کل پاکٹوں میں زیادہ خریدی ہو گئی ہے، لوز دودھ بہت کم لوگ خریدتے ہیں، بڑے شوق سے پینے والے، بڑے شوق سے استعمال کرنے والے وہ دور دراز جا کر کے جہاں گائے بھینس ہوتی ہیں وہاں جا کے دودھ لاتے ہیں، ورنہ تو آج اتنے قیدے ہو گئے ہیں کہ جو ہے وہ پاکٹ کا دودھ پیتے ہیں اور اس کا کوئی ہمارا ایسا دودھ کا اثر کچھ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال عزیزان محترم، دودھ ہے، دودھ سے پانی نے کہا کہ اے دودھ میں تیری صحبت میں آنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ تعلق پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ میں فنا ہونا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو تیرے اندر میں بسانا چاہتا ہوں۔ تو دودھ نے جب اس کی منت کو سماجت سنی تو کہا ٹھیک ہے آ جا مجھ میں۔ جب پانی کو اپنے آپ میں لے لیا تو دودھ نے اپنا رنگ اسے دیا، اپنا مزہ اسے دیا، مزہ ہی نہیں، رنگ ہی نہیں، بلکہ قیمت بھی بڑھا دی۔ 5 روپے کو 20 روپے اس کی قیمت، یہاں دیکھے تو 50 روپے کو 1 لیٹر اس کی قیمت۔ کہا کہ تو مجھ میں آ رہا ہے، آ جا تو میں تجھے اپنا رنگ دے دیتی ہوں، اپنا مزہ، اپنا ذائقہ، اپنی قیمت سب کچھ دے دیتی ہوں۔ ایسا محترم، وہ دودھ ہے، اس کی صحبت میں آ گیا پانی تو اس کا رنگ، اس کا مزہ، اس کا ذائقہ، اس کی قیمت۔ اب جب ہم نے ان دونوں کو جب جڑا ہوا دیکھا، اب چاہا کہ ان دونوں کو الگ کرنا چاہیے، ان دونوں کو جدا کرنا چاہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ابالتے ہیں، دودھ کو اتنا ابالے، اتنا ابالے، اتنا ابالے، اتنا ابالے، کیا ہوتا، بولو، پانی بھاپ بن کے اڑ جاتا، دودھ جیسا کا ویسا سلامت رہ جاتا۔ مگر جب پانی اس سے جدا ہونے لگتا ہے
اندر اس کو لے لیا تھا، اپنی نسبت میں لے لیا تھا، اپنے اندر سما لیا تھا. اب اس کو ہم جدا کرنے کا طریقہ اسے آگ پر رکھتے ہیں. اب بھاپ بن کر جب ابلتا ہے نکلتا ہے تو دودھ مچلتا ہے، بے چین ہوتا ہے، ابلنے لگتا ہے، بے چین ہوتا ہے کہ جس کو میں نے اپنی صحبت میں لیا تھا اس کو دور کیا جا رہا ہے، اس کو مجھ سے نکالا جا رہا ہے، الگ کیا جا رہا ہے، اس کی اضطرابی کیفیت بدلنے لگتی ہے. تو اسلام مطلب ایک دودھ ہے، جب پانی اس سے ملتا ہے، اس سے جدا کیا جائے تو وہ بے چین ہوتا ہے، ابلتا ہے، اضطرابی کی کیفیت ہوتی ہے. تو یہ دودھ ہے. اگر ہم اللہ والوں کی صحبت میں آ جائیں، اللہ والوں کی سنگت میں آ جائیں، جب اللہ والے ہمیں اپنا بنا لیں، اگر کوئی ہمیں دور کرنا چاہے تو اللہ والے بے چین ہو جاتے ہیں. کبھی وہ دور نہیں کرتے، وہ کبھی در سے دفاع نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی صحبت میں رکھتے ہیں. ان اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کا بھی اثر کتنا اثر ہوتا ہے. دیکھیں یہ اللہ کے مقدس ولی ہیں جن کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا چھوچھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آج سے تقریباً 650 سال قدیم بزرگ ہیں. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی حضرت بندہ نواز کے ہم اثر ہیں، آپ بھی بڑے پائے کے بزرگ ہیں. حضرت شیخ الاسلام علامہ محمد مدنی میاں اشرفی وہ آپ ہی کے خانوادے جانشین ہیں. تو عزیزان محترم، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صحبت میں ایک بلی رہا کرتی تھی. اب جیسے ہمارے گھر میں بلی نہ پاتے نا، بلیاں کا زمانہ تو چلے گا، آپ کتے ہیں، آپ کتے بھی بلا مشکل ہوگا کہ کتے بس ہو گئے ہیں. بچے اتنے نافرمان ہو گئے ہیں، اتنا ستا و جان کر رہے ہیں، کسی کو خیال رکھنے کی ضرورت نہیں، کسی کو پالنے کی ضرورت نہیں، ایسا ہو گیا زمانہ. تو بہرحال ان کی صحبت میں بلی رہتی تھی، اور بلی کا کام، اور وہ صحبت میں رہتے رہتے اتنا وہ بلی اتنا اس پر اثر ہو گیا تھا، صحبت کا اثر، صحبت کا چھوٹا صحبت کا اثر اتنا اثر ہو گیا تھا کہ وہ بلی کا کام تھا کہ حضرت کے پاس دیوان خانے میں، ہال میں جہاں ملاقات کے لیے، جہاں ہمارے پاس گھر اسسٹنٹ نہیں رہتے، ہم حیدرآباد جائیں گے تو آپ جو ہے ایک دیوان خانہ بولتے ہیں گھر میں، ہال گھر کا الگ، جہاں عورتیں اپنے انداز سے فری ہو کے رہتے ہیں، کرتے ہو کرتے ہیں، ہال، کچن، بیڈ روم، یہ اپنی جگہ ہے. اس کے علاوہ انٹرنس میں ایک روم ہوتا ہے، اسے دیوان خانہ بولتے ہیں. مطلب کوئی گیسٹ آئے تو ہمارے پاس اس کو سٹ آؤٹ، ہمارا سٹ آؤٹ کہاں ہے؟ زمینہ اتنے مہنگے ہو گئے ہیں، اتنے مشکل ہو گئی، گھر زمینہ خرید کو گھر بنانا اتنا مشکل ہے، آپ کہاں سے سٹ آؤٹ کریں گے؟ ہمیں سٹ آؤٹ کرتے ہمیں ایسا ہے، اب ہمیں تو بس کہاں سٹ آؤٹ کریں گے؟ تو سٹ آؤٹ جو ہوتا ہے دیوان خانہ بولتے ہیں اس کو. حضرت وہاں بیٹھتے تھے، لوگ آتے ملاقات کرتے تھے. وہ بلی کیا کرتی؟ مہمانوں کو دیکھتی سیدھا جا کر کے باورچی خانے میں بولتی تھی کہ اتنے مہمان آئے ہیں، اتنے مہمان آئے ہیں. اتنے مہمانوں کا چائے کا وقت رہتا تو چائے بنتی تھی، کھانے کا وقت رہتا تو کھانا، ریفریشمنٹ کا وقت رہتا تو ریفریشمنٹ. جیسے انتظام ہمارے پاس جیسے ہوتا کھانے کے وقت میں تو کھانا کھلاتے نہیں کھلاتے، مشکل ہے. کہیں کو بولے تو ہمارے پاس ایسا ہے، معاملہ ایسا ہے، ہم کھانا اتنا ہی بناتے ہیں جتنا ہم لوگ کھاتے ہیں. اب پھر کام باسی کھانا، اب یہ بعض گھروں میں جو ہوتا ہے دوپہر میں بنا شام میں کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر کرتے یہ ہیں کہ پھر کہاں اس کو کھلا لیتے بیٹھنا بھائی اسپیشل کا پھر الگ بنانا پڑتا. کہاں بھی آ کے کہاں چلے گئے تمہارے لوگ ہمیں ایسا جملے بولتے تھے کہ خدا بھی جا کر تو سب اٹھ جاؤ اور کھانے کو رہتے ہیں. مگر باخلاق لوگ جو ہوتے ہیں، پہلا زمانہ ایسے ہی ہوتا تھا. بزرگوں کو دیکھے کھانے کے وقت اگر کوئی گھر مہمان آیا تو کھائے بغیر جاتا ہی نہیں، وہ کھائے بغیر جا ہی نہیں سکتا تھا. اسے ایسے ہی چھوڑتے نہیں لوگ کے بٹا کے کھلائی نہیں. وہ کہتے کھا کے آیا ہوں، نہ کھایا ہو، کھا کے آیا ہوں. نہیں کھانے اپنے میں کھا پہنچ جانا تمہیں. اب مشکل ہے، گھر میں بلانا مشکل ہے، چائے پلانا تو وہ دور کی بات ہے. ہاں اگر ایسا مہمان ہے وہ جس سے ہمارا کوئی تعلق ہے تو ایک الگ چیز ہے. تعلقات بھی الگ الگ ہوتے ہیں، فائدے کے تعلقات ہوتے ہیں، رشتے کے تعلقات ہوتے ہیں، کوئی نبھانے کے کوئی ہوتے ہیں، کوئی جو ہے ایسے ہی تعلقات ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم جو ہے اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے بعد جو بلی تھی جا کے بولتی تھی کہ وہ کیا بولتی تھی؟ کتنے مہمان آئے ہیں اتنی مرتبہ آواز لگاتی تھی، میاؤں 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 میاؤں. کتنی مرتبہ کتنے لوگ آئے اتنی مرتبہ ہوتا ہے. تو جا کے وہاں اتفاق سے ذکر کیا گیا 3 لوگ چاہتے جا کے اس نے 2 مرتبہ میاؤں میاؤں کی. اب 2 کا آیا، 2 کا آیا تو اب بولے کہ جو سپلائی کرنے والا ہوتا ہے خادم، انہیں بولا یہ کیا بھائی اسے 3 دن کیسا دینا ہوتے.
تو انہیں جو ہے اسے دیا، اسے دینا چاہا تو انہوں نے بولا میں روزے سے ہوں، تو دونوں کو دیا گیا، ایک نے کہا میں روزے سے ہوں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ صحبت کا اثر انسان تو انسان، جانوروں پر بھی صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ تو حضرت کی صحبت میں رہ کر کے وہ بلی بھی اتنا جان لیتی تھی کہ آنے والا روزے سے ہے کہ نہیں، اس کے دل کی کیفیت جان لیتی تھی۔ یہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والا۔ تو میرا عزیزان محترم، مثالیں دیتے جائیں تو اتنی ہی مثالیں ملتی ہیں۔ صحبت کے اثر سے اللہ اس کو عظمتوں سے نوازتا ہے۔ تو اصحاب کہف کا کتا ہے، مگر اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے علامت والا بنا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی صحبت میں رہنے سے وہ بلی کو شان و عظمت ملی۔ تو عزیزان محترم، صحبت کا اثر بڑا اثر ہوتا ہے۔ وہی صحبت کا اثر ہے کہ اچھوں کے ساتھ رہیں تو اچھا۔ تو عزیزان محترم، میں نے عرض کر رہا تھا کہ دودھ میں اللہ والوں کی صحبت میں رہ جائیں تو اللہ والے کیسے دور کر دیتے ہیں، اس کو اس کی صحبت سے کیسے دور کر دیتے ہیں، اسے تو بااثر بنا دیتے ہیں، اسے عظمت والا بنا دیتے ہیں۔ جب دودھ اسے دور ہونے کو پسند نہیں کرتا، جب مچلتا ہے، بے اضطرابی کی کیفیت ہوتی ہے، تو انسان محترم یہ اللہ والے کیسے دور کرتے ہیں، جب ان کی صحبت میں آ جاتے ہیں، ان سے ہم تعلق قائم کر لیتے ہیں، ان سے ہم رشتہ جوڑ لیتے ہیں، ان سے ہم اپنی نسبت قائم کر لیتے ہیں۔ تو انسان محترم، دودھ کی بات آئی تو میں عرض کروں، دودھ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے، اللہ کی کتنی بڑی شان ہے۔ دودھ کو کہاں سے نکالتا ہے؟ دودھ کو اللہ کہاں سے نکالتا ہے؟ من بین فرث دم ولبن خالص صالب الشاربین۔ وہ دودھ کہاں سے نکالتا ہے؟ وہی جگہ ہے جہاں سے پیشاب بازو سے، گائے بکری جانوروں کا جو دودھ پیتے ہیں، جہاں سے گوبر نکلتا ہے وہیں بازو سے پیشاب نکلتا ہے، اسی کے درمیان اسی آس پاس میں سے دودھ نکلتا ہے۔ اللہ کی کیا شان ہے! جو گندگی ہے وہ اپنی جگہ ہے، مگر وہاں سے ہی دودھ کو خارج کرتا ہے، دودھ کو نکالتا ہے۔ وہ بھی کیسے؟ دیکھیں کہ جب وہ جانور کچھ چرتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، تو اسی سے خون بناتا ہے، ایک نالی میں خون بنتا ہے، ایک نالی میں پیشاب پیخانہ بنتا ہے، اور ایک نالی سے وہی غذا دودھ بن کر نکلتا ہے۔ کیا شان اس کی اللہ! ہمارے لیے کیسے کیسے اس نے نعمتیں فراہم کی ہیں، وہ کیسے بہتر انتظام ہمارے لیے کرتا ہے۔ یہ ساری کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ زمین کے سارے وہ نظارے، زمین کی ساری پیداواریں، زمین کی ساری سہولتیں، اے بندے کسی اور کے لیے نہیں، میں نے تیرے لیے کیا ہے۔ یہ ساری سہولتیں، یہ کہکشاں، یہ چاند سورج ستارے، یہ بادل وہاں سے برسانا، یہاں سے اگانا، یہ کھلانا، سب کچھ کائنات کی ہر شے بندے میں نے تیرے لیے بنایا ہے، تیرے لیے میں نے بنایا ہے۔ اے بندے بتا، کیا تم نے بھی میرے لیے کچھ بنایا ہے؟ تم نے بھی میرے لیے کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے کیا ہے، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ رب بندوں سے پوچھتا ہے تو بندے کیا جواب دیں؟ تو یہی کہیں کہ مولا ہم نے تیری بندگی بجا لائی ہے، ہم نے تیری عبادت کی ہے، تیرے مصطفیٰ کو ہم نے اپنایا ہے، ان کی سنتوں کی پیروی کی ہے۔ اگر نہ کریں، اس کو نہ مانیں، اس کی عبادت نہ کریں، اس کی راہ پر نہ چلیں، مصطفیٰ کا دامن نہ تھامیں، نمازوں کے پابند نہ ہو، روزے زکات حج کے پابند نہ ہو، شریعت کے پابند نہ ہو، تو مولا کو کیا کہیں؟ بندے سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا تھا، سب کچھ میں نے تیرے لیے کیا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی وہ جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی قدر کریں اور اس کا شکر بجا لائیں، اور شکر بجا لانے کے مختلف طریقے ہیں۔ زبان سے کہیں اللہ کا شکر ہے، زبان سے اللہ کا شکر بجا لائیں،
اور اپنے پیشانی کو زمین پر رکھ کر کہیں کہ مولا سبحان ربی الاعلیٰ، تو بلند و بالا ہے، تیری شان ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بنایا، ساری کائنات کی صورتیں تو نے ہمیں فراہم فرمائی۔ عزیزان محترم، وہ دودھ ہے جس کو خالص نکالتا ہے، جس کے اندر بڑے فائدے ہیں، انسان اس کو پیتا ہے، صحت یاب ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ وہ دودھ ہے، دودھ کی بات آئی تو ایک دودھ کا قصہ بھی یاد آیا مجھے۔ ایک زمانہ ہوا تھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے۔ آپ بڑے بڑے فکر مند تھے، ہمیشہ رعایا کی بڑی فکر کرتے تھے۔ جب آدمی بڑا بنایا جاتا ہے تو وہی بڑا ہوتا ہے جو اپنے ماتحتین کی فکر کرے۔ باپ ہے تو اپنے بچوں کی فکر کرے، اسے کھلانے پلانے، اس کی تربیت کی، اس کے مستقبل کی۔ مستقبل تو ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا مستقبل، اس کا فیوچر، اس کا فیوچر ہم اس کی پڑھائی کیسا، اس کی جوانی کیسا، اس کا آگے کا کیسا، دنیاوی فیوچر ہم سوچتے ہیں۔ فیوچر سوچیں، ضرور سوچیں، مگر اس کا فیوچر جو ہمیشگی کا فیوچر ہے اس کے بارے میں نہیں سوچیں۔ ایک فیوچر دنیا کا ہے، ایک فیوچر مستقبل کا، ایک فیوچر وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، ہم فیہا خالدون کا فیوچر ہے۔ یہ بھی فیوچر کی فکر کریں، اس فیوچر کی بھی فکر کریں۔ ایسا نہیں کہ بندے یہ پوچھا کہ اللہ نے پوچھے کہ بندے میں نے تجھے اولاد دیا تھا، اس کے فیوچر کا کوئی انتظام کیا؟ ضرور پوچھے گا، ضرور پوچھے گا۔ ایسا نہیں کہ ہم نے بچے پیدا کر کے دے دیا، ایسا نہیں، بلکہ اس کی فیوچر کا پوچھا جائے گا، اس کی فیوچر کو تمہیں بہتر بنانے میں کیا تیرا رول تھا۔ ہم تو دنیا کے فیوچر بنانے کے بارے میں ہزار کوشش کرتے ہیں، ہزار جو پلان کرتے ہیں، مگر آخرت کی فیوچر، وہ بھی تو فیوچر ہمیشہ ہے، ہمیشہ کا ہے، اس کے بارے میں رب پوچھے گا تو ہم اس کا بھی فیوچر بنائیں۔ باپ ہے تو اس کی تربیت، اس کی پرورش، بڑا ہے خاندان کا، اس محلہ کا کوئی بڑا بنایا گیا ہے، مسجد کا کوئی بڑا بنا ہے، مسجد کے لیے ترقی کیسے ہو سکتی ہے، اس کی تعمیری کام میں کیسے ترقی کیا جائے، اس کے تعلیمی کام میں کیسے ترقی کیا جائے، اس کے ذریعے سے ہم کیا کچھ کام کر سکتے ہیں، فلاحی کام کیا کر سکتے ہیں۔ جیسا آدمی بڑا بنایا جاتا ہے تو اس میں فکر ہونی چاہیے کہ اس کے ماتحت رہنے والے ان کو سہولت پہنچے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اس متعلق بڑے فکر مند ہوتے کہ میری لیا آیا، میرے تحت ماتحتین سب اچھے رہے، کوئی پریشان نہ رہے، کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی مصیبت زدہ نہ رہے۔ تو آپ جو ہے معمول تھا آپ کا کہ آپ رات کو گشت کرتے تھے، رات کو، اس لیے کہ دن میں کسی کی کیفیت معلوم نہیں ہوتی، رات میں اس کی حالت کا پتہ چلتا ہے۔ تو آپ چلتے تھے تو ایک وقت وہ تھا کہ آپ جا رہے ہیں، گھر سے آواز آئی، کچھ آواز آئی تو شروع ہے کہ رات کے اتنے وقت میں آواز آ رہی، کیا ہے آواز؟ تو ایک کہنے والی کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دینا، دودھ میں پانی ملا دینا۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ اماں دودھ میں پانی ملانے سے متعلق فاروق اعظم خلیفہ نے منع کیا ہے۔ تو ماں پھر جواب میں کہتی ہے کہ بیٹی اتنے رات کے اندھیرے میں عمر تھوڑی دیکھنے آئیں گے۔ تو بیٹی جواب دیتی ہے اماں عمر نہ دیکھے صحیح، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ لوگ تھے کہ دودھ میں پانی ملانے کا کام نہیں کرتے۔ آج کہا جاتا ہے کہ دودھ میں پانی نہ کو ملاؤ تو کہتے ہیں ہم قسم سے دودھ میں پانی نہیں ملاتے۔ ارے کتنا پکا بول رہے ہیں، قسم سے دودھ میں پانی نہیں ملاتے، پکا بول رہا ہوں، دودھ میں پانی نہیں ملاتا، واقعی دودھ میں پانی نہیں ملاتا۔ معلوم ہوا کہ دودھ میں پانی نہیں ملاتا، کیا کرتا؟ پانی میں دودھ ملاتا ہے۔ وہ ایک زمانہ تھا جو پہلے دودھ دوہنے سے پہلے سنا گیا کہ وہ جانوروں کو پانی نہیں پلایا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پانی جائے اور دودھ میں مل جائے اور دودھ پانی نکلے، یہ ملاوٹ کا کاروبار ہوگا، اللہ نے بچائے۔ وہ لوگ تھے۔ آج تو ہم اسے پانی نہیں پلاتے، دیکھا گیا اسے پانی نہیں پلاتے، سنا گیا کہ پانی اسے نہیں پلاتے بلکہ پانی بکیٹ کو پلاتے تھے۔
پہلے آدھی پکی پانی بھر کو رکھتے تھے، پھر اس کے بعد نچنا شروع کرتے، عجیب ہو گئی ہے۔ تو میرے عزیزان محترم، ملاوٹ اچھی چیز نہیں ہے کسی بھی شے میں، دودھ ہی نہیں۔ اب دودھ تو ہم بولے کہ حضرت یہ دودھ کا معاملہ ہو گیا، اب میرا تو ہم بھی دودھ پیتے ہیں، دودھ استعمال کرتے ہیں، دودھ خریدتے ہیں، اس میں ملاتے ہیں، کیا کرنا، یہ دودھ کی بات ہی نہیں ہے۔ ہم جس انداز سے بھی ہمارا معاملات ہوتے ہیں، ملاوٹ کے معاملات اچھے نہیں ہیں۔ ہم نے بعض ہمارے قصابوں کو دیکھے کہ پانی مارتے ہیں تاکہ وزن آ جائے، بعض اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کا ڈر و خوف ہوتا ہے، بولتے ہیں کہ نہیں مارنا چاہیے، وزن آئے تو یہ وزن اچھی بات نہیں ہے۔ تولنے والے تولتے ہیں، اس پر پانی مارتے ہیں، کہا کہ وہ سبزی فروش ہیں، کوئی ایسی چیز تولتے ہیں۔ تو بہرحال ملاوٹ اچھی چیز نہیں ہے، ملاوٹ کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے اسے وعید ہے، اسے سخت پکڑ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، جس کے ساتھ ہم ہو جاتے ہیں اس کا وزن اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کا شمار اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کا شمار اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب اس اچھے اچھوں کے ساتھ ہم ہو جاتے ہیں تو ہمارا شمار بھی اچھوں کے ساتھ، ہماری بھی وہی قدر ہو جاتی ہے جو اس کی قدر ہے۔ آپ کیا نہیں دیکھا، حضرت بلال کی کوئی قدر وقات نہیں تھی۔ حضرت بلال حبش کے رہنے والے تھے، سماج میں ان کی کوئی قدر نہیں تھی، غلام تھے، رنگ بھی گورا نہیں تھا کہ خوبصورتی نظر آئے، غلام تھے، مگر اللہ کے نبی سے جو نسبت ان کو ہو گئی، جو تعلق ان سے ہو گیا، اور تعلق کیسا تعلق، ہمارا تمہارا جیسا کسی سے تعلق ہوتا ویسا تعلق نہیں ہے۔ ہم تو کبھی جس سے تعلق پیدا کریں اس کی وجہ سے ہمیں ایک دو مار پڑ جائے تو ہم اس کا تعلق توڑ دیتے ہیں، اس کا رشتہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی نسبت سے اس سے تعلق ختم کر دیتے ہیں، بولے بابا اس کے ساتھ تو مارنا پڑتی ہے۔ مگر بلال کا تعلق ایسا نہیں تھا، وہ بلال جب اللہ کے نبی سے اپنا تعلق چھوڑ لیے تو اسی تعلق کی وجہ سے ان کے کپڑے اتار دیے گئے، گرم ریت پر لٹایا گیا، گرم گرم پتھر ان کے سینوں پر رکھے گئے، کہا کہ تم نے جو محمد سے رشتہ جوڑا ہے، جو تعلق تم نے جوڑا ہے، جو نسبت تم نے بنائی ہے، وہ نسبت کو ختم کر دو۔ تو حضرت بلال زبان حال سے بول اٹھے، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے، بلال ظالموں غلط ہے تمہارا خیال، دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوڑ دیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں ہے۔ تو تعلق جو میرا ایمان کا مصطفیٰ سے ہوا ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ تم پتھر رکھو یا پتھر برساؤ، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ظلم کتنا بھی کھا لو، مگر یہ تعلق ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ مصطفیٰ سے جو تعلق ہو گیا، سماج میں کوئی وقات نہیں تھی، مصطفیٰ سے جو تعلق ہو گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ خدا پر بلال کھڑا ہے، وہاں سے آواز دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہی بلال ہیں جو پہل پہل جنت میں جن کی پاؤں کی آواز مصطفیٰ کو سنائی دیتی ہے۔ عزیزان محترم، مصطفیٰ سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، معراج کی شب عرش پر پہنچے تو نالین مصطفیٰ آپ کے تلووں تلے ہیں، وہاں سے آگے چلتے ہیں، جبرائیل بھی رک گئے، مگر مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے وہ نالین بھی آپ کے ساتھ بلندیوں پر جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، نسبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ آخر بات عرض کرتے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عظیم بزرگ ہیں، تابعین میں تذکرہ جن کا ملتا ہے، اور بڑے اللہ والے، تابعین تو ختم ہوگی بات، صحابی کو جس نے دیکھا تابعی کا مقام بڑا بلند، بہت اونچا مقام ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار کے زمانے میں ایک آدمی سے مناظرہ ہوا، مناظرہ بات چیت ہوئی، اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں مناظرہ ہوا۔ تو بات یوں آئی کہ اس نے کہا کہ اب ہم دونوں ہاتھ آگ میں ڈالیں گے، جس کا ہاتھ جلا انہیں غلط، جس کا ہاتھ بچا انہیں سچا، انہیں حق پر ہے۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے چلو، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ آگ وہ ہے جو جلا ہی دیتی ہے، مگر اللہ والوں کو اللہ کی نسبت کی وجہ سے وہ نہیں جلائے گی مجھے۔ دونوں ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے آگ میں ہاتھ دونوں نے رکھا، پھر کچھ دیر کے بعد ہاتھ دونوں نے نکالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کسی کا ہاتھ نہیں جلا، کسی کا ہاتھ نہیں جلا، نہ آپ کا جلا نہ اس کا جلا۔ اب وہ تو بولا کہ میں تو کامیاب ہو گیا، یعنی وہ تو کامیاب اپنی جگہ ہے، مجھے بھی نہیں جلا تو میں بھی کامیاب، میں بھی سچا ہوں۔
وہ اپنے اندر خیال کرنے لگا، حضرت کو خیال آیا کیا بات ہے، متوجہ ہوئے ان کی طرف، مولا کیا بات ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ اے بندے کیا نہیں دیکھتا، اس کا کیوں نہیں جلا، کیا نہیں دیکھتا کہ اس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھا، اس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھا؟ اب یوں کر کے الگ الگ ہاتھ رکھو، دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ تو ایمان محترم، یہ اللہ والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو ان کی صحبت کی وجہ سے کوئی مضر چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی لیے ضرورت ہمیں اس چیز کی ہے کہ ہم اچھوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، اچھوں کے ساتھ میں رہا کریں، اچھے بنا کریں، اور اچھا بننے کے لیے ہم اچھوں کو ڈھونڈیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بندے ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، کچھ ایام ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، جو گناہوں کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ وہ ایام بالکل قریب آ رہے ہیں، وہ دن بہت قریب آ رہے ہیں جو ہم دیکھا کہ سال بھر پیتا پھرتا تھا، رمضان جیسے آ گیا، روزے رکھا، عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ کیا کیا؟ اس کی صحبت میں جو آ گئے، اس کے سائے میں جو آ گئے، اس کی نسبت میں جو آ گئے، اسے اچھا بنا دے رہا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز بالکل رمضان ہمارے قریب ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی مبارک ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں معلوم کہ کس کس زندگی کہاں تک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم کیا سمجھتے ہو اس زندگی کو؟ کسی نے کہا ہے رسول اللہ میں 4 رکعت کی نیت سے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے یقین نہیں کہ 4 رکعت پڑھ پاؤں کہ نہیں۔ ہر ایک نے اپنے اندر سے جواب دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اتنا بھی اس پر اعتماد نہیں ہے کہ ایک طرف سلام پھیروں تو دوسری طرف پھیر دوں کی نہیں۔ سمجھ میں بات؟ تو رمضان ابھی اگرچہ کہ 13-14 دن باقی ہے رمضان کو تشریف لانے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی وہ ساعتیں ہمیں نصیب فرمائے، رمضان کی مبارک دن و رات ہمیں نصیب فرمائے، اس کا کما حق ہوا ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں طاقت و قوت عطا فرمائے، ہمیں ہمت عطا فرمائے مولا کہ ہم ماہ رمضان کی قدر کریں، ماہ رمضان ہمیں نصیب ہو، ماہ رمضان کی قدر کریں، اس کی صحبت میں رہیں، اس کی صحبت کی وجہ سے ہم اچھے بنے، نیک بنے، پاک بنے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرما، فضل فرما، اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی طفیل میں ہمیں نیک بنا، نیکوں کی صحبت نصیب فرما، برائی سے بچا، بروں کی صحبت سے ہماری حفاظت فرما۔ ما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔